حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر رواه النسائی في كتاب الامامه. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الامامت کے اندر لائے. نسائی شریف کے اندر کتاب الامامت کو یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. پانی پینے اس کے بعد شریف رکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی روح قبض کر لی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں. ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے فلاں رشتے دار بہت بڑے ولی تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب دفن کر کے لوگ چلے آئے, جیسے ہی ان کو روح ہوا اور نہ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی بول رہی کون؟ تاکہ میں ہوں. تاکہ تم تو مر گئے تھے, تاکہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے. کتنی بات ہے. برزخ میں چلے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اور اس عقیدے کا اثر ہماری سماجی زندگی کے اوپر, ہماری عقائدی زندگی کے اوپر اتنا خطرناک پڑا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں. اب روحوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں باقاعدہ لیپا پوتی کر کے اگر بتی جلا کر کے لوبان کی دھونی دے کر کے رکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند ہوتی ہے تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے, سگریٹ پسند ہوتی ہے سگریٹ کا پیکٹ رکھ دیا جاتا ہے. بتائیے اس غلط عقیدے کا اثر سماج پر اور انسان کی عقائدی زندگی کو کس طرح پڑتا ہے. صحابہ کرام فرما رہے لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکالی گئی, اور حدیث رسول بالکل واضح طور پر موجود ہے. جی چاہتا ہے اس کی تائید کے لے کر ہر حدیث پیش کر دوں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانه بين حاقنة وذاقنة فلا اكره شدة الموت لأحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری کی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک سے کتاب المغازی میں لائے ہیں جہاں غزوات کا بیان ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک, آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسی کے درمیان تھا, یعنی یوں لیے ہوئے تھے آپ. اور موت کی کیفیت ایسی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اب میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اللہ نبی کو تو موت کی ایسی شدت کی سکرات کی کہ بار بار آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پانی سے بھرے ہوئے لگن میں ڈبوتے اور پھر چہرے کے اوپر پھوڑتے, پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس لگن میں رکھتے اور ہاتھ ڈبو کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے. موت کی اتنی سخت کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر پہنے, یہاں تک کہ آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. اسی وجہ سے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ کوئی عورت یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے دروازہ میں ہوں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو اب خلافت کا مسئلہ آیا. تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث کرنے لگے. ان کے درمیان میں مسئلہ مابین نزاع بن گیا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے. حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے. آئے انصاریوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا حضرت. کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کہا اور ایک امیر مہاجرین نے کہا. حضرت نے فرمایا امیر ایک ہی ہوتا ہے, امیر دو نہیں ہوتے, امیر ایک ہی ہوتا ہے. اور امیر یہاں لفظ امیر ترقی خلیفہ کے بارے میں. اب خلیفہ کس کو بننا ہے, امیر کس کو بننا ہے؟ حضرت ابو بکر بنے تو ابو بکر کو امیر کہا گیا ہے. جی
قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، انصاریوں نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کہا، ایک امیر مہاجرین نے کہا. کہا کہ قطعاً نہیں، امیر ایک ہوتا ہے، امیر متعین کرو ایک. کہا کہ حضرت آپ ہی بیان فرمائیے. کہا کہ ایک بات بولوں. فاتحہ عمر حضرت عمر آئے فقال الستم تعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی جب بیمار تھے تو اپنی حیات ہی میں نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کے لیے اپنی جگہ پر مصلی پر اپنی حیات میں کس صحابی کو کھڑا کیا؟ بولے آپ حضرت ابوبکر صدیق. کہا کہ اتنی بڑی عبادت کی امامت کے لیے اگر نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھایا، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو تم میں سے کس کا دل چاہے گا، کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابوبکر سے آگے بڑھے؟ فَقَالُوا، تو تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابوبکر سے آگے بڑھے. حدیث آئی، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تلواریں میان سے نکل جاتی اور زبردست خونریزی ہو جاتی، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے. اس لیے کہ مسئلہ خلافت کا تھا. اتنے عجیب مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے حل فرمایا. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ آج کچھ لوگ اختلافات کو باقی رکھ رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے. خدا کی قسم اگر تمام مسلمان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف پلٹ رہے، اسی دن تمام اختلافات کا حل ہو. اتنے بڑے مسئلے کا حدیث سے مل گیا. وہ بھی حدیث صریح نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اشارہ موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرفوع صریح حدیث لائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی حدیث کو اوپر عمل کیا جو صریح نہیں تھی بلکہ اشارہ خالی تھا. صریح صراحت کہا کہ ابو بکر کو میرے بات جانشین بنا دو، یہ تھا صراحتی نہیں، اشارہ تھا. اشارہ یہ تھا کہ نماز میں ان کو امام بنایا گیا نبی کی حیات میں، تو آپ کے بعد انہی کو خلیفہ بننا چاہیے. یہ اشارہ ہے، اور اشارہ کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا. حدیث صرف اشارہ کر رہے تھے. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بھی مسئلے پر صریح حدیث لاؤ تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا جائے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟